انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف بخشا ہے۔ وہ نبوی اصول کیا تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے رائٹس کیسے فلفل کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے بعد تمہاری ماں، اس کے بعد پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اینڈ دین کمز یور فادر۔ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک ٹرین کی پٹری ہوتی ہے نا، اس کے دو سائڈز ہوتی ہیں۔ تم میں سے اگر کوئی کنشپ کے بانڈ جو ہیں وہ ان کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، he will not enter into paradise۔ سورہ معون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یتیم کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ لوگ جن کو آخرت پہ کوئی یقین نہیں ہے نا، وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، ان کو ان کے رائٹس دلوانے کے لیے آیا تھا۔ تم چاہتے ہو نا تمہیں کوئی گالی نہ دے، تم بھی کسی کو گالی نہ دو۔ تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہ مارے، تم بھی کسی کا حق نہ مارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک معاشرے کے اندر پیدا کیا ہے، ہم بالکل اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ارد گرد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، لوگوں کے علاوہ بھی اور بہت ساری مخلوقات ہیں، ہمارے ارد گرد جنات ہیں، ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، نباتات ہوتے ہیں یعنی کہ پودے ہوتے ہیں، ہوائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے زیادہ ڈپارٹمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کے جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ شرف اور عزت والا جو ہے وہ انسان ہے۔ ویسے تو ہمیں سب کے رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی کہ فطرت کے کیا رائٹس ہیں، اس کے ساتھ ہمارا کیا ریلیشن شپ ہونا چاہیے، جانوروں کے، پودوں کے اور اس طرح کی سب چیزوں کے، دوسری مخلوقات کے، جنات کے، فرشتوں کے۔ لیکن سب سے زیادہ جو حق ہے ہمارے ارد گرد وہ لوگوں کا ہے۔ لوگوں کا کیوں ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف بخشا ہے، سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جتنی زیادہ انسان کو عزت دی ہے اس کا مطلب ہے ہمارے اوپر ان کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت طرح کے لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم آج کی گفتگو میں یہ بات کریں گے کہ رائٹس جو ہوتے ہیں، حقوق جو ہوتے ہیں، حقوق العباد جو ہوتے ہیں، رائٹس آف پیپل جو ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے ہیں اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہم نے پوری کرنی ہیں، ہمارے اوپر کچھ فرائض ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں۔ ہمیں اکیلا نہیں پیدا کیا، ایسا نہیں ہے کوئی بھی انسان جو کہے کہ مجھے کبھی کسی کی نہ ضرورت پڑتی ہے اور نہ میں کسی کی ضرورت میں کبھی بھی آتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی ہمیں کسی کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے۔ تو بہت سارے فرائض ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں، بہت سارے لوازمات ہیں، بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں ارد گرد رہنے والے لوگوں کی جو ہم نے پوری کرنی ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنے حق کی بات کی ہے، جو آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی کہ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تو تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور پھر کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ تمہارے ارد گرد اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے، تمہارے والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، یتیم اور مسکین ہوں گے، تمہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تمہارے اوپر فرائض ہیں جو تم نے پورے کرنے ہیں، تم اکیلے نہیں ہو، تم نے ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جو لوٹانی ہیں۔
تو یہی چیز حقوق العباد میں آتی ہے. یہ حقوق العباد کی ایک ڈیفینیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں اپنے ارد گرد. اب بات یہ ہے کہ کون کون سے لوگوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں بھی فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ کہ یو ہیو ٹو fulfill the rights of Allah subhanahu wa ta'ala and then do good with the parents. وَذِي الْقُرْبَى and your relatives. وَالْيَتَامَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. اللہ تعالیٰ نے ایک پوری لسٹ گنوائی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے بعد والدین کا حق آتا ہے. وَذِي الْقُرْبَى اور پھر رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، تایا چچا ماموں، سب لوگ، ان کا حق آتا ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى پھر یتیم، مسکین، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور پھر وہ والے پڑوسی، وہ والے نیبرز جو آپ کے رشتہ دار ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ پھر وہ والے نیبرز جو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں. کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں بتا رہے ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور ایسے اجنبی لوگ اور مسافر بھی، راہ چلتے لوگ، مسافر جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے شہر میں کوئی اجنبی لگ رہا ہے، کوئی مسافر بندہ لگ رہا ہے، راہ چلتے لوگ ہیں، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، سامنے سے آنے والا کوئی بھی شخص دوسری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے. ان سب کے رائٹس ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ لسٹ ہمیں گنوا رہے ہیں. تو آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے اور سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ کیا سگنیفیکنس ہے، کیا امپورٹنس ہے ان رائٹس کی، یعنی کہ حقوق العباد کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ والدین وہ ہستی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آنا. یہ یاد رکھیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ایک ٹرین کی پٹری ہوتی ہے نا، اس کے دو سائڈز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے حق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگوں کے حقوق پورے نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم ایمان کے صحیح دعوے دار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ ٹرین کے ایک سائڈ پہ چل سکتی ہے، پٹری کی ایک سائڈ پہ نہیں چل سکتی نا، اس کے لیے دونوں سائڈز ہونی چاہیے اور دونوں سائڈز بالکل ایک بیلنس کے اندر ہونی چاہیے. اگر ذرا سا بیلنس خراب ہو جائے تو ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے نا. بالکل اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس کے بعد تمہاری ماں، اس کے بعد پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، اینڈ دین کمز یور فادر. 3 دفعہ تمہاری ماں کا حق ہے اور پھر تمہارے والد کا حق آتا ہے. یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ جو ہم نے کسی کے لیے آسانی کرنی ہے، اپنی رحمت، اپنے بازو بچھانے ہیں جس کے آگے، وہ ہمارے والدین ہیں. اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، یعنی کہ سورہ اسراء بھی جس کو کہتے ہیں، 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، غور سے سنیے گا کیونکہ سب میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہارے لیے یہ سب سے پہلے ضروری رکھنا ہے نا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تم نے احسان کرنا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. جب تم بڑے ہوگے، جب تم نوجوان ہو جاؤ گے، جب تم طاقت میں آ جاؤ گے، تم ان دونوں میں سے تمہیں کوئی ایک ملے یا دونوں ملیں، احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. تم انہیں اف بھی نہیں کہہ سکتے. ولا تنہرہما، تم انہیں جھڑک نہیں سکتے. یعنی کہ اف یہ ہے کہ اگر والدین آپ پہ کوئی سختی کر رہے ہیں، آپ کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ کی چلیں پٹائی کر دیتے ہیں،
آپ کیا نہیں کہہ سکتے؟ اف بہت درد ہوئی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ جھڑک نہیں سکتے ان کو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ والدین کے رائٹس کے بارے میں آیت میں بتا رہے ہیں. ہاں اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا تھا، تو آپ ان کے ساتھ پھر بھی بہت تمیز کے ساتھ، بہت احسان مندی کے ساتھ ان کو جواب دیں گے کہ میں اس چیز کو فالو نہیں کر سکتا جس کا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں. لیکن دنیاوی معاملات میں، بیٹا آپ اسکول نہیں جا رہے، آپ اسکول جا رہے ہیں، آج آپ چھٹی نہیں کر سکتے، آج آپ یہ پڑھیں، اور اس کے جواب میں بدتمیزی کرنا اور آگے سے بہت سارا ایون کہ والدین کو جھڑکنا، ڈور بینگ کر کے چلے جانا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یہ رائٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ والدین کو دے رہے ہیں. یہ رائٹس ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی بڑھاپے میں عزت کی جائے. جی دیکھیں کیسے اصول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتا رہے ہیں. جو چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں اس کی عزت کی جائے، اس کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کا ادب کرے، وہ اپنی زندگی میں، اپنی اس جوانی میں بوڑھوں کا خیال رکھے. کیا بتایا جا رہا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج تم اپنے والدین کو گالیاں دو گے، بدتمیزی کرو گے، جھڑکو گے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرو گے، تو کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ وہی کرے گی. وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا کتنی جلدی انسان پھر خود والدین کی اس سچویشن میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رائٹس بتائے ہیں پیرنٹس کے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نیکسٹ بتایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5984 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے اگر کوئی کنشپ کے بانڈ جو ہیں وہ ان کو توڑتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، he will not enter into paradise، وہ نہیں جائے گا جنت کے اندر جو اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتا. تو اپنے رشتہ داروں میں کون آتے ہیں؟ آپ کے بہن بھائی آتے ہیں سب سے پہلے، آپ کے تایا ابو، آپ کے چچا، آپ کے ماموں، آپ کی پھپھو، یہ سب آپ کے رشتہ داروں میں آتے ہیں. ان کے ساتھ ملنا، ان کے حقوق پورے کرنا، ان میں سے جو بوڑھے ہو گئے ان کا خیال رکھنا، ان کے بچوں کے ساتھ اچھے تعلقات، یعنی کہ اپنے کزنز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق ہیں. اور سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 83 ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، یہی سیکوینس بتایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، وہاں پہ بھی والدین کے بعد پھر رشتہ داروں کے حقوق کی بات ہوئی. اس کے بعد آپ قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کس طرح سے گریووں کو اٹھاتی ہے. کتنی آیات آپ قرآن میں دیکھتے ہیں، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یتیم لوگ کون ہوتے ہیں؟ مسکین کون ہوتے ہیں؟ معاشرے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی طرف کوئی توجہ نہیں کر پا رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادھر آؤ، میں تمہاری توجہ ادھر دل کے آیا. وَبِذِي الْقُرْبَى کے بعد کیا فرمایا؟ وَالْيَتَامَى، اور یتیم کے حقوق کا تم نے خیال رکھنا ہے. سورہ ماعون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو یتیم کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا؟ وہ لوگ جن کو آخرت پہ کوئی یقین نہیں ہے نا، وہ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. وہ شخص جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے، پہلا کام وہ کیا کرتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. دھکے دینے کا مطلب اس کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتا. اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی یتیم موجود ہے. وہ ڈھونڈتا نہیں ہے ان لوگوں کو جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ایک جگہ نہیں کیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو. آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. وہاں پہ بھی یتیم اور مسکین اور بھری ہوئی ہیں قرآن میں آیتیں. یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کی. یہ کون ہے یتیم؟ یہ وہ ہیں جن کو پتہ ہے کہ شام کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بابا میرے لیے آتے ہوئے برگر لے کے آنا.
بابا میرا بھی دل کر رہا ہے پیزا کھانے کو، بابا میرے لیے بھی فراک لیتے آنا، بابا عید آ رہی ہے میرے بھی کپڑے۔ یہ وہ ہیں جو یہ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سائیکلوجیکل فیلنگز کو ٹچ کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو کیا ہو گیا، ان کو خوف نہیں آتا کہ وہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے، کمزور اور معصوم بچے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے جو بابا بابا کہتے تھے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور چھوٹے بچے اگر وہ خود چھوڑ کے گئے ہوئے ہوتے، خافوا علیہم، تو ان کو خوف نہ آتا، یعنی کہ ان کو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ انہیں اس چیز کا خوف ختم ہو گیا۔ یہ یتیم ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، بار بار کہا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اور اگر تم نے ان کے حقوق کھائے تو بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جیسے تم اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، سب سے بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے، لیکن بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی یتیم کا مال کھا جائے۔ وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کمزور لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گروہوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ہمارا دین اسلام گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، ان کو ان کے رائٹس دلوانے کے لیے آیا تھا۔ تو اپنے ارد گرد یتیموں کو ڈھونڈیں۔ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ اگر آج ان کے بابا نہیں ہیں ان کو چیز لا کے دینے کے لیے، تو ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ ہم نے ان کے کپڑوں کا انتظام کیا، ہم نے ان کے گھر کا انتظام کیا، ان کی چھت کا انتظام کیا، ان کے لیے ان کا خیال رکھا، عید پہ ان کو کپڑے لے کے دیے، کیونکہ وہ بابا بابا نہیں کہہ سکتے کہ بابا میرے لیے یہ لے آنا، بابا میرے لیے آتے ہوئے شام کو یہ لے آنا، جیسے ہمارے بچے ہمیں کال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسکین کو دھکے نہیں دینے۔ سورہ معاون کی اگلی آیت کیا تھی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ وہی مسکین ہیں جن کی بار بار اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں، اب سورہ نساء میں بھی رائٹس کے بارے میں بات کریں تو کہہ رہے ہیں مسکینوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آج یہ جو جرابیں بیچنے والا آیا تیرے پاس اور تو گاڑی میں بڑی اکڑ سے بیٹھ رہا ہے، بہت بڑی گاڑی میں، اور اس کو کہتے چل بھی پیچھے ہٹ جا، تو نے کیسے جسٹیفائی کیا کہ یہ جو سب کچھ تو نے کمایا یہ تیرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر تجھے پیدا کیا ایک امیر خاندان کے اندر، اس کو ایک غریب مسکین بنا دیا ہے، تو اس کو دھکے دے رہا ہے۔ ان کی تو بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کر رہے ہیں کہ ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، ان کو اٹھاتے نہیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یہ آپ چیک کر رہے ہیں، یہ جو آیت میں نے آپ کو بتائی اس میں پہلے والدین، پھر رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین۔ وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کا زیادہ حق ہے، پھر ان کا حق آتا ہے، پھر وہ پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پڑوس میں، میرے نیبرز میں ایک عورت رہتی ہے جو بہت نیک عورت ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، فرائض کے علاوہ نوافل میں بہت زیادہ کثرت کرتی ہے، بہت روزے بھی رکھتی ہے، منڈے کا یعنی پیر کا، جمعرات کا بھی روزہ رکھتی ہے، ایام بیس کے بھی روزے رکھتی ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ وہ جب بات کرتی ہے تو اچھے طریقے سے نہیں کرتی اور پڑوسیوں کو کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور گالی دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ آگ میں جائے گی۔ بہت عبادات کر رہی ہے، کثرت کر رہی ہے، فرائض کے علاوہ بھی بہت کچھ پڑھ رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گی، آگ میں جائے گی۔ اسی صحابی نے آگے ذکر کیا ایک اور بھی نیبرز میں ایک عورت رہتی ہے، فرائض کا تو اہتمام کرتی ہے لیکن بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور وہ نیبرز کو گالم گلوچ نہیں کرتی اور بہت ہی تمیز سے بات کرتی ہے، بڑا خیال رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ان کے رائٹس کا خیال رکھنا جنت میں جانے کا ہمارا سبب بن سکتا ہے۔ ایک اور حدیث جو رائٹس کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت طریقہ تھا سکھانے کا، وہ سوال بھی کرتے تھے صحابہ سے. تو وہ صحابہ سے سوال کریں تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا مفلس وہی ہے، غریب وہی ہے جس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مفلس اور غریب کون ہوگا. مفلس وہ ہوگا جو قیامت والے دن بہت زیادہ نیک اعمال لے کے نوافل صدقات دیگیں بانٹتا تھا اور بڑے بڑے کام کرتا تھا، لنگر چلاتا تھا، بہت زیادہ روزے رکھتا تھا، بہت پہاڑوں کے برابر اپنے نیک اعمال لے کے جائے گا اور بڑا کانفیڈنٹ ہوگا کہ میں تو جنت میں ہی جا رہا ہوں. لیکن جیسے ہی جانے لگے گا تو اس کا راستہ روک دیا جائے گا. صفوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے اللہ اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اس نے تجارت میں مجھے دھوکہ دیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے میری غیبت کی تھی، میرے سے برا سلوک کیا تھا، میرے رائٹس کو سلب کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا اس کے نیک اعمال اٹھا کے اس کو دے دو، اس کے نیک اعمال اٹھا کے اس کو دے دو. آخر کار آہستہ آہستہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن لوگ ابھی صفوں میں باقی ہوں گے. اب کیا کریں، لوگ تو اپنے رائٹس لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ایسا کرو کہ ان کے جو گناہ ہے نا وہ اب اس کے پلے میں ڈالنا شروع کر دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ مفلس ہوگا کون اصل میں. اب آہستہ آہستہ لوگوں کی گناہ اس کے پلے میں ڈلتے رہیں گے اور آخر کار وہ شخص گناہوں سے بھر جائے گا اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ہوگا اصل مفلس جو لوگوں کا خیال نہیں رکھتا تھا. آج کل تو ہمارے لیے تو لوگوں کے رائٹس کا خیال نہ رکھنا تو ایک عام سی بات بن گئی ہے. لاسٹ ایئر مری میں آپ نے دیکھا تھا ایک واقعہ ہوا تھا کہ لوگ برف میں پھنس گئے تھے اور کتنے لوگ مر گئے تھے. آپ کو پتہ ہے کیوں ہوا تھا وہ واقعہ؟ اصل وجہ کیا ہوئی تھی؟ بعد میں تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کوئی کہہ رہا تھا مری کی انتظامیہ کی غلطی، کوئی کہہ رہا راولپنڈی والوں کی غلطی، کوئی کہہ رہا تھا پنجاب حکومت کی غلطی. یہ ہوا کیوں تھا؟ آپ نے دیکھا کہیں پہ بھی ہم کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کیو سے گزر کے آگے نکل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی اور کا حق ماریں اور ہم آگے پہنچیں. کرتے ہیں نا؟ یہی ہوتا ہے. روڈ پہ آپ جائیں، آپ لائن میں کھڑے ہیں کہ یار جب ٹریفک کھلے گی ہم بھی چلیں گے، لیکن پیچھے سے ایک گاڑی آتی ہے، دوسری گاڑی کراس کرتی، آخر کار آگے جا کے روڈ بلاک کرتی. اور پھر جو لوگ اپنا حق لینے کے لیے لائن میں آگے کھڑے تھے ان کو بھی حق نہیں دیتے اور خود بھی پھنس جاتے ہیں. تو یہی ہوا تھا، اسی وجہ سے ٹریفک جیم ہوئی تھی. آپ جائیں چکر لگا کے آئیں ایک دفعہ ناردرن ایریاز کا، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ کیسے سڑک پہ چلتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا، خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی سے رائٹس ہیں جو ہم نے لوگوں کے عام سمجھ لیے مارنا. آئیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیسے تربیت کی تھی. وہ نبوی اصول کیا تھے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے رائٹس کیسے فلفل کرنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایک اصول ہے، یہ ایک فاؤنڈیشن ہے، یہ ایک بیس ہے جو ہماری تربیت کر رہی ہے. تم چاہتے ہو نا تمہیں کوئی گالی نہ دے، تم بھی کسی کو گالی نہ دو. تم چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی حق نہ مارے، تم بھی کسی کا حق نہ مارو. تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی کاروبار میں دھوکہ نہ دے، تم بھی کسی کو دھوکہ نہ دو. تم چاہتے ہو، جیسے میں نے ایک حدیث سنائی تھی، تم چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہاری عزت ہو، آج تم بوڑھوں کی عزت کرو. جو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہو، پہلے یہ اپنے لیے بھی جو چیز پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو. یہ ایک اصول بتایا ہے ہمیں. اس کی بیس پہ آپ لوگوں کے رائٹس کو پورا کریں گے. تم چاہتے ہو تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی نہ دیکھے، تم بھی کسی کی ماں بہن بیٹی کو نہ دیکھو. تم چاہتے ہو کہ کوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، اللہ اکبر، ایک نوجوان لڑکا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں. کتنی بڑی بات، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ نبیوں کے سردار بیٹھے، ساتھ صحابہ بیٹھے، کیا محفل چل رہی ہے، اور ایک آگے نوجوان یہ سوال کر دیتا ہے. اور اب آپ تربیت کا اعلیٰ مقام دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریب بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے یہ سوال کیا ہے، ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس. یہ بتاؤ کہ اگر اس عورت کی جگہ تمہاری ماں ہو تو کیا تم یہ چیز پسند کرو گے؟ تمہاری بہن ہو تو کیا تم یہ چیز پسند کرو گے؟ اب اس کی تربیت کر رہے ہیں. جب تم اپنے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے تو پھر دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟
اس صحابی کو، اس نوجوان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعائیں دی تھیں، دعائیں دے کے رخصت کیا تھا۔ تو یہ چیز ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جب ہم دوسرے کے لیے جو چیز پسند، اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں ہم لوگ، اپنے لیے تو ہر فائدہ ہم پسند کرتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری کیسے تربیت کی ہے، کہ کس کس رائٹ کا خیال رکھا گیا ہے۔ سورہ حجرات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ جہاں پہ مردوں کی بات آتی ہے عورتوں کے رائٹس کی بھی ساتھ ساتھ بات آ رہی ہے۔ یہ ہے ہمارا دین جو عورتوں کے رائٹس کی بھی بات کرتا ہے برابر ساتھ ساتھ۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ تم پسند کرتے ہو تمہیں کوئی یہ کہے موٹا پتلا فلاں یہ وہ لمبا پتہ نہیں کیا کیا، تم پسند کرتے ہو، دوسرے کا پھر کیوں نام رکھ رہے ہو؟ استاد تمہیں اچھا لگتا ہے یہ، تم دوسروں کا پھر کیوں رکھ رہے ہو؟ یہ بتایا جا رہا ہے تم دوسروں کے برے نام نہیں رکھ سکتے، دوسروں کی غیبت نہیں کر سکتے، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے کہ ہر شخص جا کے مسجد میں، جو مرد ہے وہ مسجد جا کے نماز پڑھے۔ ایک حدیث ہے جس میں فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں نماز پڑھانے کے لیے، اور باہر نکلوں اور لکڑیاں جمع کروں، اور پھر دیکھوں کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اتنا غصہ کیے گھر میں نماز پڑھنے والے کے بعد، یعنی کہ ہر شخص مسجد پہنچے تربیت کے لیے۔ لیکن ایک طرف یہ بھی کہا ہے کہ تم مسجدوں میں ہماری نہ داخل ہوگا، تمہارے منہ سے لہسن کی بو آ رہی ہے، کہ تمہارے منہ سے آنے والی بو سے دوسرا نمازی تو نہیں ڈسٹرب ہو رہا کہیں، اور اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں کہیں وہ تو نہیں ڈسٹرب ہو رہے تمہارے منہ سے آنے والی بو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اتنی چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے ہمارے دین میں کہ تمہارے منہ سے آنے والی بو کا بھی خیال رکھا کرو۔ آج کل لوگ سگریٹ پی کے نکل آتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں، دوسرے شخص کو اتنی اسمیل آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے، ادھر تک اتنے رائٹس کا خیال رکھا ہے ہمارے دین نے۔ تو سورہ حجرات کے اندر یہ بتایا کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا برے نام نہ رکھو، بدگمانی نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں، حسد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے حسد کا؟ حسد کی دو قسمیں، ایک تو یہ کہ انسان یہ کہے کہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک شخص حج کرنے گیا، عمرہ کرنے گیا، تو ہم یہ کہیں گے اللہ تو نے اسے وہ حج پہ بلایا، تیری ذات بہت بڑی، تو ہمیں بھی حج پہ بلا لے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کو وہ چیز نہ ملے، اسے چھین کے یہ چیز مجھے مل جائے، اس کے پاس جو گاڑی ہے یہ مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے، اس کے پاس جو عزت ہے وہ چھین کے مجھے مل جائے، اس کو نہ ملے۔ یا دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس نہیں ہے نا تو پھر اس کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ حسد کی اقسام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہم دوسروں کے رائٹس مارتے ہیں، اس کے اندر دوسروں کے رائٹس کا خیال نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے اندر حسد کی یہ بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو وہ 3 ریزنز جو میں سمجھ پایا ہوں حقوق العباد نہ پورے کرنے کی وہ بتانا چاہتا ہوں، اور آخر کے جو کچھ ٹائم کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اس پہ لگانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ والدین کے حق کا خیال نہیں رکھ رہا، کوئی رشتہ داروں کے حق کا خیال نہیں رکھ رہا، والدین بچوں، اچھا بچوں کے بھی تو کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو بچوں کے حقوق نہیں ہیں؟ جب ہم والدین ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر۔ کیا حقوق ہیں؟ کہ ایک تو ہم ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور پھر ہماری جو نفسیاتی اپنی بیماریاں ہیں، عارضے ہیں، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، ہمیں کوئی بھی برائی کی عادت ہے، وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو صحیح کریں۔ اگر ہماری کمی بیشی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ عادت بچوں میں ٹرانسفر ہوگی تو وہ بھی پھر تو گناہ جاریہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ یہ بچوں کے رائٹس ہیں، بچوں کو کیا پتا، وہ تو معصوم ہیں، ان کے سامنے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے سامنے ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کال میں لا رہے ہیں تو کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کاروبار کے اندر بچوں کو چلو نہیں بھی سکھا رہے لیکن ان کے سامنے کم تول کے دے رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں،
ویل للمطففین، سورہ مطففین انہی کے بارے میں تھی جو کم تول کے دیتے تھے، دکھاتے کچھ اور تھے، دیتے کچھ اور تھے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں ان کے اندر ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں، اپنے لیے گناہ جاریہ تیار کر رہے ہیں، بچوں کی غلط تربیت ہو رہی ہے آٹومیٹیکلی۔ یہ بچوں کے رائٹس ہیں کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں، اپنی گندگیاں ان میں نہ جانے دیں، ان میں نہ ٹرانسفر ہونے دیں۔ اور اس کا ایک تو طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ ہم نے جو بھی برائی کرنی وہ باہر کر کے آئیں، لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بچوں کو آخر کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے والد یا ہماری والدہ جو ہے وہ اس برائی میں ملوث ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا، چلو جی میں سگریٹ پیتا ہوں، میرے بچے نہ پئیں، ان کے سامنے نہیں میں نے پینا، چھپ کے پینا ہے، یا کوئی بھی برائی ہے اس میں ملوث ہوں، بچوں کو نہ پتہ چلے۔ یہ بہت ہی کمزور وے ہے۔ اصل وے ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس برائی سے بچا لیں، ہم اپنی پاکیزگی اختیار کر لیں، خود بخود بچے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی پاکیزگی کی طرف توجہ دینی ہے۔ یہ بچوں کے رائٹس ہیں، ان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ والدین کے، ٹھیک ہے والدین کے تو واقعی بہت رائٹس ہیں، لیکن والدین بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نفسیاتی تمام بیماریاں، اپنے نفسیاتی مسائل سارے ان کے اندر ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ غصے کا مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، بدتمیزی کا مسئلہ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق خراب کرنے کا مسئلہ ہے، سارے کے سارے ہم اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بچوں کے بھی رائٹس ہیں۔ تو میں بتانے آپ کو یہ لگا تھا کہ جب بھی کوئی بھی رائٹ طلب ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی 3 وجوہات میں جان پایا ہوں۔ اور یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے، دیکھیں ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا، اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی، وہ ریزن سمجھنی ہے۔ پہلی چیز حقوق العباد پورے نہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ الگ چیز سمجھا ہے۔ یہ بات آپ لوگوں نے بڑے غور سے سمجھنی ہے۔ اب یہ جو پوائنٹ آنے لگے ہیں یہ ذرا توجہ چاہتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے، میرا کاروبار الگ ہے، وہاں میں جتنا مرضی جھوٹ بولوں، فراڈ کروں، لوگوں کا حق ماروں، قرض لے لوں، قرض کا پیسہ نہ دوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، شہید کا رتبہ پتہ ہے کہ جس کا خون زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ کیا جائے، جنت میں نہیں داخل ہوگا اگر اس کے اوپر قرض ہے تو۔ اللہ اکبر، یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے کہے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، کچھ چاہتے اور؟ وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، تیرا دیدار بھی کر لیا، جو چاہ رہے ہیں مل گیا، کچھ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں بتاؤ اور کیا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بس کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ حدیث ہے صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا بتاؤ، اصرار کرے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ شخص کہے گا یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے کہ میں شہید ہو کے دوبارہ سے جنت میں آؤں۔ یہ وہ کیا کرے گا؟ ایک خواہش ظاہر کرے گا، یہ ہے وہ شہید۔ لیکن 3 دفعہ فرمایا کہ وہ شہید ہو جائے، زندہ کیا جائے، شہید ہو جائے، زندہ کیا جائے، شہید ہو جائے، زندہ کیا جائے، جنت میں نہیں داخل ہوگا اگر اس نے کسی کا قرض دینا ہے۔ آج اگر کوئی کال میں لاتا ہے کہ بھائی وہ آپ نے میرے پیسے دینے، تو پیسے ہونے کے باوجود کہہ دیتے ہیں ابھی نہیں ہے، پھر اگلے مہینے دے دوں گا، آج دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کس طرح لوگوں کا دیکھیں، کتنے لوگ قرض لے کے بھاگے ہوئے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو قرض لیتے ہیں، 2,000 5,000 10,000 لاکھ 2 لاکھ مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر بھول ہی جاتے ہیں۔ جو لینے والا ہے وہ شرمندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اس کو کہا یہ دے ہی نہیں رہا، بلکہ کہتے ہیں کہ یار دے دوں گا نا بھائی آپ کے پیسے، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ الٹا انسان دیکھنے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ قرض جو ہے وہ کشمیر کی آزادی تک بند ہے، اس طرح کی باتیں لکھی ہوتی ہیں۔ لوگ تنگ آ جاتے ہیں یار کیوں اس کو قرض دیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کا امپورٹنس ہی نہیں پتہ کہ میں نے اس کا قرض واپس کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے، یہ رائٹس ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو پہلی وجہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دین اور دنیا کو الگ سمجھ لیا۔ کاروبار میں ہم قرض لے رہے ہیں، کاروبار کے اندر ہم دھوکہ دے رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ہاں نماز کا وقت جب ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں نا بھائی، میں صدقہ خیرات کر رہا ہوں نا، میں ہر سال عمرہ کرنے جاتا ہوں نا، میں حج بھی کرتا ہوں، وہ تو میرا دین ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، دنیا کے معاملات الگ ہیں۔ نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی غلطی ہے جب ہم یہ کہتے ہیں دین اور دنیا الگ چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کی کوئی دلیل ہی نہیں بتائی۔
ہمارا دین ہی ہماری دنیا ہے، دین ہی ہماری دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بات کی ہے دنیا اور آخرت کی بات کی ہے، دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت، دین اور دنیا کا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن میں استعمال نہیں کیا۔ یعنی کہ ایک تمہاری دنیا ہے، اس میں تمہارے معاملات بھی ہو رہے ہیں، اس میں تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو، اس میں تم رشتہ داروں کا بھی خیال رکھ رہے ہو، یہ سب تمہاری دنیا ہے۔ تم کھیل بھی رہے ہو، کود بھی رہے ہو، تم پڑھ بھی رہے ہو، لکھ رہے ہو، یونیورسٹی جا رہے ہو، کالج جا رہے ہو، یہ ساری تمہاری دنیا ہے، اور اس کی بیس پہ تمہاری کیا بنے گی؟ آخرت بنے گی۔ یہ نہیں فرمایا دنیا میں کچھ یہ تو عیسائیت میں یہ چیز آ گئی تھی کہ انہوں نے جو دنیا دار لوگ تھے ان کو الگ کر دیا تھا، اور جو دین کے کچھ خاص لوگ جو مسجد میں بیٹھ کے عبادات کرتے تھے وہ الگ۔ نہیں، ہمارے تو دین ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات بھی رات کو کرتے تھے، تجارت بھی کی ہے، اور پوری سمجھ لیں کہ جنگ کے اندر جنگ کی صفوں کو بھی ہینڈل کیا، سب کام انہوں نے کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا رہے یہ دین ہے اور یہ دنیا نہیں، یہ دنیا ہی ہمارا دین ہے، دنیا ہی ہمارے دین کے مطابق چلے گی، اور اس کی بیس پہ ہماری آخرت بنے گی۔ پہلا کانسیپٹ یہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ لوگ کیوں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے؟ کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا معاملات ہیں، یہ رشتہ داروں سے ملنا ملانا، اصل میں دین اور ہے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، ہم تو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں انگلینڈ چلا گیا ہوں جاب کرنے کے لیے، پیسہ کما رہا ہوں، والدین کو پیچھے چھوڑ گیا ہوں، یہ تو نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، روزے رکھ رہا ہوں نا، سب کچھ کر تو رہا ہوں یہاں پہ انگلینڈ کے اندر، کوئی نہیں، والدین کو ہی چھوڑا ہے نا پیچھے۔ آئیے میں آپ کو اس کی بھی ریزن، جو دوسری بڑی ریزن ہے حقوق العباد نہ پوری کرنے کی، وہ بتانے لگا ہوں، اور وہ ہے آج کل کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام۔ یہ لفظ سنا آپ نے، کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام، یعنی کہ پیسہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کون ہیں، پیسہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہوگا، پیسہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کس کمیونٹی میں بیٹھیں گے، پیسہ یہ بتاتا ہے آپ کس ماموں سے ملیں گے اور کس سے نہیں ملیں گے، پیسہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں پھپھو سے ملنا اور فلاں سے ملنا نہیں ملنا، کیونکہ وہ آتی ہیں نا، وہ 2000 روپیہ لے کے آتی ہیں، ہمارے بچوں کے لیے کچھ لاتی ہیں، لیکن یہ والی پھپھو کچھ لے کے نہیں آتی نا، اس لیے ان سے نہیں اب ہم نے ملا کرنا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ پیسہ ڈیفائن کر رہا ہے، پیسہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ آپ کے کلاس میں فرینڈز کون ہوں گے، کیونکہ وہ بھی مجھے برتھ ڈے پہ گفٹ دیتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ فلاں دوست تو مجھے کچھ نہیں دیتا، نہیں، اس سے فلاں دوست نے میری جاب کے لیے کوشش کروانی ہے نا، اس لیے میں نے اس سے دوستی رکھی ہوئی ہے۔ فلاں آفس میں جو کولیگ ہے اس سے میں نے اس لیے دوستی رکھی، کل کو وہ میری پروموشن کروائے گا۔ باس سے ذرا اس لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے، یعنی کہ پیسہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے، دوست کون ہوگا۔ پیسہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جمعے والے دن دوپہر 12 بجے کے بعد میں نے کیا کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جب جمعے کی اذان کا وقت ہو تو تم ساری چیزیں چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، چھوڑ دو تجارت کو، ہم تمہیں برکت دیں گے نا۔ لیکن پیسہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ 12 بجے کے بعد ابھی تو کلائنٹ آیا بیٹھا ہے بھائی، ابھی تو اس کو خوش کرنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کی پریورٹیز، آپ کی سلیکشنز کو پیسہ ڈیفائن کرے، دس از واٹ از کالڈ کیپٹلزم۔ اور کیا کیپٹلزم؟ کہ پیسے کی بیس پہ ہر کسی رشتہ داریاں رکھی جا رہی ہیں، پیسے کی، ہاں والدین، آپ جیسے والدین کی مثال ہے، پیسہ ہی ڈیفائن کرے گا کہ آپ نے والدین کے ساتھ رہنا ہے یا دبئی میں رہنا ہے۔ دس از کیپٹلزم۔ کوئی نہیں، بیوی بچے سب ادھر ہی ہیں، میں تو انگلینڈ میں رہوں گا، پیسے تو ہوں گے نا، ان کو پیسے بھی بھجواتا رہوں گا، واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کر لیا کروں گا۔ اصل تو چیز پیسہ کمانا ہے۔ بوڑھے والدین ہیں، کوئی بات نہیں، پل جائیں گے، ادھر محلے والے ان کا خیال رکھ لیں گے۔ کیا ہو رہا ہے ویسٹ کے اندر؟ یہ والدین جو ماں اور باپ ہوتے ہیں، جو سارا زندگی پال کے بڑا کرتے ہیں، ان کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں کیوں، ہومز میں کیوں داخل کرا رہے ہیں؟ کیوں داخل کرا رہے ہیں؟ کیونکہ اصل میں تو میں نے پیسہ کمانا ہے۔ یہ دو بوڑھے، ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی کیوں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو صبح بھی پوچھتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے، شام کو بھی پوچھتے ہیں تو واپس کیوں آ رہا ہے، لیٹ کیوں آ رہا ہے، تو کیا کرتا رہتا ہے، کس سے ملتا ہے؟ یار ان کو تو سائڈ پہ کرو، ادھر داخل کراؤ نا، میں نے تو اصل میں پیسہ کمانا ہے، میرا تو مقصد زندگی میں پیسہ کمانا ہے۔ یہ دو اب کہاں سے آگے، نہ یہ کچھ کما کے لے کے آتے، اب تو کوئی پروڈکٹیو بھی نہیں رہے، پیسہ بھی نہیں لے کے آتے، تو ان کو، یعنی کہ جب ہماری پریورٹیز پیسے کی بیس پہ بنتی ہیں، دس از واٹ از کالڈ کیپٹلزم۔ اور ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے آج کل کے دور، تمام حقوق ہم نے ختم کر دیے، رشتہ داروں کے، والدین کے، ایون کہ اللہ کے حقوق بھی ہم نے سائڈ پہ کر دیے اس پیسے کی خاطر۔ نمازیں لوگ چھوڑ رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابھی کلائنٹ بیٹھا ہوا ہے، ابھی
فلاں چیز ہو رہی ہے، ابھی فلاں چیز ہو رہی ہے، ابھی پیسے کی کچھ ڈیلنگز ہو رہی ہیں، ابھی گاہک بہت آ گئے ہیں نا دکان کے اوپر، پیسہ آ رہا ہے، ابھی نماز سائڈ پہ کر دو تھوڑی دیر کے لیے. دس از ون آف دا مین ریزن جو میں سمجھ پایا ہوں حقوق العباد نہ پوری کرنے کی، اور وہ ہے کیپٹلزم، دوسری بڑی ریزن. اور تیسری بڑی ریزن انڈیویجولزم. اس کے اوپر ایک میری پوری ویڈیو موجود ہے، پورا لیکچر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب انسان یہ کہے کہ جو میرے لیے بہتر ہے نا میں وہ کروں گا، جب انسان خود پسندی پہ اس حد تک قائم ہو جائے کہ وہ یہ کہے کہ جو میرے ساتھ میرا معاملہ صحیح ہونا چاہیے، میری لائن سیدھی ہونی چاہیے، دوست جائے بہاڑ میں، اس دوست کو بھی میں گولی کرا دوں گا، سارے آفس کے لوگوں کی لیگ پولنگ کروں گا، میرا راستہ سیدھا ہونا چاہیے. یہ جو کیو لگی ہوئی ہے اس میں جو 50 بندے کھڑے ہوئے ہیں، میں ادھر سے گزر کے جاتا ہوں، میرا کام ہونا چاہیے، یہ کھڑے رہے لائن کے اندر. میں نے آپ کو مثال دی ابھی مری کے میں جو حادثہ ہوا، کیا ہوا؟ ہم نکل جائیں، باقی سارے جائیں بہاڑ میں، باقی ساروں کے ساتھ جو کچھ مرضی ہو، ہم نکل جائیں. یہ دس از واٹ از کالڈ انڈیویجولزم. مجھے جاب مل جائے، میرے سارے دوست بے شک پیچھے رہ جائیں، میرے ساتھ بہتری کا معاملہ ہو جائے، میں چلا جاؤں کینیڈا امیگریشن کرا کے، باقی سارے رشتہ دار جہاں مرضی جائیں، میرا کام ہونا چاہیے. دس از واٹ از کالڈ انڈیویجولزم. ایک بہت بڑا ریزن ہے حقوق العباد نہ پورے کرنے کا. ہم اپنے کتنے رشتہ داروں کو اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، والدین کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے لیے اس وقت کیا بہتر ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے اس وقت جم جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنی ہے، میرے لیے اس وقت کیا بہتر ہے، میں وہ کام کروں، باقی چھوڑو سب کو یار. جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اپنی اپنی پڑ جانا. یہ ایک بہت بڑا ریزن ہے ہمارے حقوق العباد نہ پورے کرنے کا. لوگ والدین کے حقوق ختم کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے حقوق ختم کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے. اللہ اکبر. اللہ کے حقوق جو سب سے زیادہ ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انسانوں کے حقوق. تو پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ دنیا اور آخرت کی بجائے یہ کہنا دین اور دنیا، یعنی کہ دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھنا پہلی بڑی ریزن ہے حقوق العباد نہ پورے کرنے کی. ٹھیک ہے. دوسری بڑی ریزن کیپٹلزم جو میں نے آپ کو سمجھایا. تیسری بڑی ریزن انڈیویجولزم، کہ جب انسان صرف یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہی اچھی چیز ملے، مجھے فائدہ ملے، مجھے اچھی نوکری ملے، مجھے اچھا کاروبار ملے، میرا پلاٹ اچھی جگہ پہ ہو جائے، باقی سارے جہاں مرضی جائیں. اس طرح کے جب مسائل انڈیویجولزم کے آتے ہیں تو یہ وجوہات ہوتی ہیں حقوق العباد پورا نہ ہونے کی. تو آج ہم نے بات کی کہ حقوق العباد کا لفظی مطلب کیا ہے، حقوق العباد ایکچولی ہوتے کیا ہیں، اور کن کن لوگوں کے حقوق پورے کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. اس میں ہم نے تفصیل سے بات کی. والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، یتیموں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے، ساری ہم نے ڈیٹیل میں بات کی. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اہمیت کیا ہے، واٹ از دا امپورٹنس کیا. اس حوالے سے میں نے آپ کو وہ مفلس والی حدیث سنائی، والدین کے حوالے سے بتایا، رشتہ داروں کے حوالے سے تمام احادیث سنائیں، پڑوسیوں کے حوالے سے سنائیں. ایون کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ یتیموں اور مسکینوں کے اللہ تعالیٰ نے حقوق کا کتنا خیال رکھا، کہ پورے قرآن میں بارہا جگہ پر یتیم اور مسکینوں کی بات کی ہے. تو ہم ان کو ڈھونڈیں اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں. اس کے بعد میں نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اصول جو انہوں نے بتائے تھے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اور اسی طرح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ کسی کی ہیومن رائٹس کی حدیث ہے نا، یہ حدیث ہیومن رائٹس کی حدیث ہے. اگر ہم ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہم تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں یا بزدل ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو زبان سے ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیں، آج کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، اس کے خلاف کوئی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہیومن رائٹس کی بیسز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی تھی. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا 3 بڑی وجوہات، ویسے تو بہت ساری وجوہات ہوں گی لیکن جو میں سمجھ پایا ہوں حقوق العباد پوری نہ کرنے کی وہ کیا ہیں، جس میں سے ایک میں نے آپ کو بتایا دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھنا. سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم، یعنی کہ پیسہ یہ ڈیفائن کرتا ہے، پیسہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا
کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے، کیا آپ کی کمیونٹی ہوگی، کون آپ کی واٹس ایپ لسٹ میں کون ہوں گے دوست، وہ والے ہوں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کے بزنس کرنا ہے، یا اور بھی کوئی ہوں گے، ٹھیک ہے، کون سے رشتہ دار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا انڈیویجولزم کے حوالے سے ایک پورا میری ٹاک پہلے بھی موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔